الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ فقہ کی مبادی عشرہ میں سے دو مبادی نام اور اس کی حد یعنی تعریف اور فقہ سے متعلقہ جو الفاظ ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں فقہ کی فضیلت اور اہمیت اور فقہ کا موضوع۔ تیسرا مبدا ہے فقہ کی فضیلت اور اہمیت۔ اہمیت تو یہی ہے کہ فقہ چونکہ فہم کو کہتے ہیں اور قرآن و حدیث کے احکام جو کہ شرعی احکام کہلاتے ہیں، فہم کے بغیر ان پر عمل نہیں ہو سکتا، تو یہ گویا کہ فقہ بہت ضروری ہے۔ سمجھیں گے شرعی احکام کو اور پھر اس کے بعد ان پر عمل ہوگا۔ قرآن و حدیث کے اندر فقہ کی تعلیم اور فقہ کی سیکھنے اور سکھانے کی بہت زیادہ اہمیت اور فضیلت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فقہ کے لیے نکلنے کی ترغیب دی کہ اپنے گھروں سے نکل کے جائیں، اور لفظ وہ استعمال کیا جو عام طور پر جہاد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين۔ تو یہ نفر یعنی گھر سے نکل کے جائیں، گویا کہ ایک جہادی مہم پر جا رہے ہیں، علم کی تعلیم کا جہاد اور علم کا جہاد اس پر نکل رہے ہیں تاکہ وہ جا کے تفقہ فی الدین حاصل کریں۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ سیدنا معاویہ ابن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد اپنے کانوں سے سنا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کا فہم عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کا ارادہ اور خیر کا ارادہ اور پھر تفقہ فی الدین، تو یہ دینی علم کی فضیلت اس سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ افضل العبادت الفقہ و افضل الدین الورع۔ افضل ترین عبادت ہے فقہ، دین کا فہم۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو حبر الامہ ترجمان القرآن کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں ایک خاص واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ اپنے شاگردوں کے ساتھ تشریف رکھتے تھے مسجد کے اندر، اور درس کا حلقہ اور اپنا لیکچر شروع کرنے سے پہلے، درس شروع کرنے سے پہلے نماز پڑھ رہے تھے، نفل نماز۔ اتنے میں ایک شخص آیا اور اس نے جو شاگرد بیٹھے ہوئے تھے ان سے مسئلہ پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے استاذ اور شیخ تو نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ بتائیں، جو ہماری سمجھ میں جو بات ہوگی آپ کو بتا دیں گے۔ چنانچہ اس نے اپنا سوال پیش کیا کہ جب میں پیشاب کرتا ہوں تو اس کے بعد کچھ قطرے آتے ہیں، مجھے قوت کے ساتھ نکلنے والا پانی آتا ہے۔ تو وہ پوچھتے ہیں شاگرد کے یعنی وہ جس سے اولاد پیدا ہوتی ہے؟ کہنے لگا ہاں، ہم نے اسے فتویٰ دے دیا، کہتے ہیں کہ آپ پر غسل کرنا واجب ہے۔ اب وہ شخص انا للہ و انا الیہ پڑھتا ہوا، انا الیہ راجعون پڑھتا ہوا واپس چلا گیا، اور دوسری طرف حضرت عبداللہ بن عباس یہ چیز سن رہے تھے۔ سلام پھیرنے کے بعد اپنے شاگردوں کی طرف متوجہ ہوئے اور اکرمہ سے فرمایا کہ جاؤ اس شخص کو جس نے تم سے فتویٰ لے کے گیا ہے اس کو تو واپس لے آؤ۔ اور پھر پوچھنے لگے تم نے اس شخص کو کیا فتویٰ دیا ہے؟ کیا کتاب اللہ سے دیا؟ ہم نے کہا نہیں۔ پھر کہنے لگے سنت رسول اللہ سے دیا؟ نہیں۔ پوچھا کہ صحابہ کرام سے پوچھ کے دیا ہے؟ کہا کہ نہیں۔ تو کہنے لگے پھر کس بنیاد پر فتویٰ دیا؟ تو کہنے لگے کہ ہم نے جو سمجھ میں آیا اپنی رائے کی بنیاد پر فتویٰ دے دیا ہے۔ تو اس پر حضرت عبداللہ بن عباس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنائی
جو بڑی اہم حدیث ہے، جس سے فقہ کی فضیلت اور اہمیت اور فقیہ کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، 1000 عبادت گزار شخص پر صرف ایک فقیہ، 1000 عبادت گزار لوگوں کے مقابلے میں صرف ایک فقیہ شیطان پر بھاری ہوتا ہے۔ تو عبادت بھی اللہ کی یہ بڑا نیکی کا کام ہے، لیکن شیطان سے مقابلہ کرنے کے لیے شرعی احکام کے علم کی جتنی ضرورت ہے، اور جتنا وہ شرعی علم جو ہے نا وہ کام آ سکتا ہے، عبادت اتنا کام نہیں کر سکتی۔ اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو واپس بلوایا تھا، اور واپس بلوا کے پھر اس سے پوچھا کہ سوالات کیے، استفسار کیے کہ ذرا بتاؤ جب تمہیں اس کیفیت سے گزرنا پڑتا ہے تو کیا تم اپنی شرمگاہ میں شہوت محسوس کرتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ ابن عباس نے پھر سوال کیا، کیا تم اس وقت اپنے دل میں شہوت محسوس کرتے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ ابن عباس نے پھر تیسرا سوال کیا، کیا تم اس کے بعد اپنے جسم میں سکون اور ڈھیلا پن محسوس کرتے ہو؟ اس نے مجھے جواب دیا نہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کو درست فتویٰ دیا کہ یہ در حقیقت ایک مردانہ بیماری ہے اور اس سے وضو کر لینا کافی ہے، تو یہ اس سے غسل کرنا واجب نہیں ہے۔ تو یہ تو ہے فقہ کی فضیلت۔ دوسری چیز فقہ کا موضوع ہے حلت، حرمت، وجوب، کراہیت و استحباب کے لحاظ سے مکلفین کے افعال، یعنی مکلفین جو کام کرتے ہیں وہ حلال ہیں یا حرام ہیں، واجب ہیں یا مکروہ ہیں یا مستحب ہیں۔ تو یہ فقہ کا سارا موضوع ہے، اس پر فقہ کی ساری ڈسکشن ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔